أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا معين. آپ سب کو ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جن صحابی کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ ان کا نام ہے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام تھا خالد بن زید۔ یہ انصار میں سے تھے، قبیلہ خزرج کے خاندان میں سے تھے، جو کہ نجار کا خاندان تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے مالک بن نجار ان کے دادا تھے اور یہ مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھے۔ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ نبوت کے 13 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ تو جو مدینہ منورہ کے لوگ تھے، جو انصار تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں مکہ روزانہ مدینہ منورہ سے باہر تقریباً 3-4 میل کے فاصلے پر ہیرا نام کا ایک مقام تھا، وہاں تک آتے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر مسلسل انتظار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب بہت دوپہر ہو جاتی تھی اور شدید گرمی ہو جاتی تھی تو وہ لوگ پھر واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے، اور روزانہ ان کا یہی معمول تھا، روزانہ وہ یہی کیا کرتے تھے۔ ایک جماعت آتی تھی انصار کی، ان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ وہ سارے آتے اور آ کر جو ہے وہ ہیرا نام کے مقام پر 3-4 میل مدینہ منورہ سے دور صبح سے لے کے دوپہر تک انتظار کرتے، کھڑے رہتے، اور آخر کار پھر ایک دن ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے قباء میں آتے ہیں، اور پھر جو ہے آپ کو وہاں سارے لوگ ملتے ہیں جو آپ کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بھی یہاں پر ایک تعمیر کروائی تھی، مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے بعد پھر آگے آپ مدینہ منورہ کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ جو انصار تھے نا، یہ ایسے نہیں تھے کہ بڑے بڑے جو ہے وہ جنرل اور بڑے بڑے دولت مندوں، مگر سب کی یہ شدید آرزو تھی اور خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جب وہ آئیں مدینہ منورہ تو ان کے مہمان بنیں، ان کے یہاں آ کر ٹھہریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ سب کی جو ہے بس یہی ایک خواہش تھی کہ جب وہ مدینہ منورہ میں آئیں تو جو ہے وہ ہمارے گھر ٹھہرے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی جو اونٹنی ہوتی ہے نا، قصوہ نام آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر جو ہے وہ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اب جو بڑے بڑے سردار تھے وہ اونٹنی کے آگے آتے، اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے، اس کا راستہ روکتے، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی اونٹنی کہیں ان کے سامنے ان کے گھر کے پاس جو ہے وہ رک جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مہمان بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی جو نکیل تھی، جو رین جس کو کہتے ہیں انگلش میں، اس کو جو ہے وہ چھوڑا ہوا تھا یعنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے مہمان جن کے بھی بنتے وہ اونٹنی آپ کی وہاں بیٹھتی۔ اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آہستہ 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 جو ہے وہ اونٹنی پہ سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور لوگ ان کے سامنے آتے اس کو روکنے کی کوشش کرتے، مختلف گھروں کے سامنے سے جو ہے وہ اونٹنی ان کی گزرتی جاتی۔ جن کے گھر کے سامنے سے گزر جاتی وہ لوگ تھوڑا سا اداس ہو جاتے کہ اونٹنی ہمارے گھر کے آگے سے گزر گئی، اور جن کے گھروں کے پاس آنے والی ہوتی وہ جو ہے وہ پرجوش اور خوش ہو جاتے۔ تو اب کیا ہوا، بنی سالم، بنی اوف، مختلف جو ہے وہ قبائل کے سرداروں کے آگے سے جو ہے وہ گزری، بنی حارث، بنی خزرج، سب کے پاس سے گزری، پھر بنی جو ہے وہ نجار کے پاس سے گزری۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کسی خاص ایریا سے جو ہے وہ کسی خاص فیملی کے پاس سے گزرتی
تو لوگ جو ہے وہ جہاں سے گزر جاتی لوگ تھوڑا سا اداس ہو جاتے، اور جو جن کے پاس آنے والی ہوتی وہ خوش ہوتے کہ شاید اب یہ یہاں پہ ٹھہر جائے گی، رک جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن لوگوں نے اونٹنی کو روکنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی نکیل نہ پکڑو، اس کے سامنے آ کے نہ کھڑے ہو، اور اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، یعنی یہ وہیں پہ بیٹھے گی جہاں پہ اللہ کا حکم ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ساتھ میں دعا بھی کرتے جا رہے تھے، تو جب بھی کوئی اس اونٹنی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی رکے گی۔ تو اس کی نکیل چھوڑ دی، وہ چلتی چلی جاتی، چلتی چلی جاتی، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق ہی وہ ایک جگہ رکتی۔ اب اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کر رہے ہوں گے کہ ان کی جو اونٹنی ہے وہ کس جگہ پہ رکے گی، کیا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کسوہ جو ہے وہ آ کے ایک جگہ رکتی ہے اور پھر بیٹھ جاتی ہے، مگر ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے بھی نہیں تھے، اور وہ اونٹنی ایک دم دوبارہ جو ہے وہ جھٹکے سے جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، اور پھر تھوڑا سا کچھ چل کے تھوڑا آگے جاتی ہے، اور آگے جا کے پورا ایک گول چکر لگاتی ہے، اور پھر واپس مڑتی ہے اور واپس آ کر اسی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے جہاں پہ پہلے بیٹھی تھی، اور پھر اپنی گردن کو پوری طرح سے جھکا کر اور بالکل موشن لیس ہو جاتی ہے، سکون میں آ جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جس جگہ پر پہلے بیٹھی تھی وہیں گھوم پھر کر آگے دوبارہ بیٹھتی ہے، اپنی گردن کو جھکا لیتی ہے اور بالکل سکون میں آ جاتی ہے۔ اور یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ جگہ تھی بنی مالک بن نجار کے گھر کے بالکل سامنے والی۔ اب بنی مالک بن نجار جو ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابو ایوب انصاری وغیرہ کا یہ محلہ تھا، اور یہ جو مالک بن نجار تھے یہ ابو ایوب انصاری کے دادا تھے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ جو جگہ ہے نا اصل میں جہاں پہ یہ اونٹنی بیٹھتی ہے، بعد میں اسی جگہ پہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتی ہے۔ تو اور یہ دو یتیموں کی، کہتے ہیں ہسٹری میں ہماری ملتا ہے کہ یہ دو یتیموں کی زمین تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر بھی کی کہ ہم ہدیتاً یہ زمین آپ کو دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین کو قیمت دے کر ان سے زمین خرید لی تھی۔ اسی زمین کے سامنے بالکل جو ہے وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، جن کا اصل نام خالد بن زید ہے۔ تو جیسے ہی وہ اٹھنی وہاں پہ بیٹھ گئی تو حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سیڈل تھا، جو سامان تھا، وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ انہوں نے اٹھایا، اور اٹھا کے جو ہے نا وہ جلدی سے اپنے گھر میں لے گئے۔ تو باقی لوگ ان کو دیکھ رہے تھے حسرت سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں، کہ کئی جگہوں پہ آتا ہے کہ یعنی انسان اپنے سامان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ انسان اپنے سامان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو اب کیونکہ میرا سامان جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے ہیں، تو اب جو ہے میں انہی کے یہاں ٹھہروں گا۔ تو یہ وہ خوش قسمت انسان تھے مدینہ منورہ کے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی حاصل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ہی رکے۔ اب آگے یہ آتا ہے کہ تقریباً 7 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر میں رہے، جب تک وہاں پر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنی تھی اور باقی کے حجرے نہیں بنے تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری بہت خوش تھے، اتنے خوش تھے کہ وہ کہتے تھے یہ تو بہت بگ بگ بلیسنگ ہے۔ اور جو ہے نا اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے، ان کا جو مکان تھا نا وہ 2 منزلہ تھا، یعنی 2 فلورز پر مشتمل تھا، 2 منزلہ ان کا مکان تھا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ سارا سامان وغیرہ تو یہ لے جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنا پورا گھر بھی جو ہے نا وہ خالی کروا لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب بھی جس دن آئیں گے تو میں ان کو اپنے گھر میں جو ہے میزبانی کے لیے آفر کروں گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہاں رکتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو جو ہے ریکویسٹ کی کہ میں نیچے والی منزل میں جو ہے وہ رہنا چاہتا ہوں اور میں نیچے رکوں گا۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہہ دیا تو انہوں نے اس بات کو مان لیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی جو وائف ہیں وہ اوپر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تھے۔ تو اب جب رات ہوئی نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اپنی آ، بستر پہ لیٹ گئے، اور وہ نیچے تھے۔ تو اب جو حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی جو وائف تھی انہوں نے کہا او مائی گاڈ، ہم نے تو بہت بڑی گڑبڑ کر دی ہے،
یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ اللہ کے جو رسول ہیں وہ نیچے ہیں اور ہم ان کے اوپر ہیں، یعنی ان کو یہ چیز نا دونوں میاں بیوی کو بڑی بے ادبی لگ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اور ہم ان کے سر کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو سخت جو ہے نا، یہ دونوں ہسبینڈ اور وائف جو تھے وہ پشیمان تھے، ان کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ تو ہم نے بڑا غلط کام کیا، اور بہت یہ دونوں جو ہے وہ بے چین رہے، پوری رات انہوں نے ٹینشن میں گزاری۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والی منزل پہ سو رہے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ نا فلور کے جو بالکل چاروں کناریاں ہوتی ہیں نا، وہاں کسی ایک کناری پہ بالکل جا کے جو ہے نا وہ گھس کے دونوں جو ہے وہ وہاں جو ہے وہ قیام رکھتے ہیں، اور وہیں انہوں نے پوری رات گزاری۔ اپنے فلور پہ چلتے پھرتے بھی نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے گزر جائیں اور کہیں ہمارے قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سے نہ جائیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ صبح کو انہوں نے جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم تو بڑے سخت پریشان ہیں، بڑے بے چین ہیں، اور ہم نے بڑی ٹینشن میں جو ہے وہ یہ رات گزاری ہے، اور ہمیں یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہم جو ہے وہ آپ کے اوپر سے جو ہے وہ گزریں گے تو بے ادبی ہوگی۔ اور پھر اس زمانے میں کچے گھر ہوتے تھے مٹی وغیرہ کے بنے ہوئے، تو ان کو یہ بھی پریشانی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم چلیں پھریں تو جو دھول اور گرد و غبار ہے وہ آپ کے اوپر اڑ کر نہ گر جائے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور ہم بیچ میں حائل ہیں، درمیان میں، اور ہمیں جو ہے نا یہ بہت ہی بے ادبی لگ رہی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں کہ ایسی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اور آپ اس کی پرواہ نہ کریں، بالکل میں سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، انہیں بولا کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس بکثرت لوگ آتے ہیں ملنے جلنے کے لیے، اس لیے مجھے نیچے کا جو فلور ہے اس پہ رہنا پسند ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دن بہت ہی ٹھنڈی رات تھی، اور اوپر جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی جو وائف تھی، ان سے ایک پانی کا گھڑا جو ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ گیا، اور پورے فرش پہ جو ہے وہ پانی بکھر گیا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس جو ایک ہی کمبل تھا اوڑھنے کے لیے، وہ انہوں نے جلدی سے اس پانی پہ ڈالا اور جلدی جلدی اس پانی کو جذب کرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک قطرہ بھی جو ہے وہ نیچے والے فلور پہ ٹپک جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گر جائے۔ اب کیا ہوا، یہ بڑی پریشانی کا جو ہے وہ ان کا باعث بنا رہا۔ ان کے پاس جو ایک واحد کمبل تھا وہ بھی گیلا ہو گیا، انہوں نے رات نہایت ہی سردی میں جو ہے وہ گزاری، اور مدینہ منورہ میں اس ٹائم پہ بہت ٹھنڈ بھی تھی۔ تو اب جیسے تیسے رات گزاری ٹینشن میں، اور پانی نہ گر جائے یہ بھی ان کے اوپر جو ہے وہ مسلسل ایک ٹینشن سوار رہی۔ اب کیا ہوا کہ جب سارا کا سارا معاملہ یہ ہو گیا اور وہ کسی طرح سے ان کی رات گزر گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حضرت ایوب انصاری جاتے ہیں اور ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی سخت پریشان ہیں، اور ہم سے کل گھڑا جو تھا وہ ٹوٹ گیا تھا پانی کا، تو اب جو ہے نا ہم لوگ پوری رات ہی پریشان رہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر پانی ٹپک جائے۔ تو پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست جو تھی وہ مان لی، اور ان کو کہہ دیا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ لوگ اگر اتنے پریشان ہیں تو آپ لوگ نیچے آ جائیں، میں اوپر چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے وہ تقریباً 7 مہینے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزارے، جب تک کہ جو سامنے زمین تھی مسجد کی، اس میں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی، اور پھر جو ہے جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی وہاں مسجد نبوی بنی، اور پھر وہاں پہ ان کے حجرے جو ہے وہ بنے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ وہاں پہ موو ہو گئے، منتقل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیونکہ مسجد نبوی بالکل ہی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے تھی، تو حضرت ابو ایوب انصاری جو ہیں وہ اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی تھے، ٹھیک ہے، شفٹ ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم سے بہت محبت تھی، اور ابو انصاری جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بستر مرگ پر تھے تب بھی وہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ان کا بڑا شدید لیول تھا۔ اور ان کے بارے میں ایک بات یہ آتی ہے کہ یہ حق گوئی جو ہے وہ ہمیشہ کرتے تھے، یعنی حق اور سچی بات کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے انہوں نے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، اور غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور تک کوئی بھی ایسا غزوہ نہیں تھا جس میں وہ پیچھے رہے۔
سوائے کہ اگر کسی اور محاذ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا کسی اور خلیفہ نے ان کو نہ بھیجا ہوا ہو، اس کے علاوہ انہوں نے ہر غزوہ میں حصہ لیا۔ کوئی ایسا غزوہ نہیں تھا جو انہوں نے چھوڑا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت تھی، اس میں جو خارجیوں کے خلاف جنگ ہوئی تھی، اس میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جو دارالخلافہ تھا وہ منتقل کر دیا تھا کوفہ میں، تو حضرت ایوب انصاری کو مدینہ میں اپنا گورنر مقرر کیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو جب اپنا گورنر مقرر کیا تو جو باقی صحابہ کرام تھے وہ حضرت ایوب انصاری کا اتنا احترام کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک تو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا وہ اتنا احترام کرتے تھے کہ ایک بار تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بصرہ کے گورنر تھے، جب وہاں حضرت ایوب انصاری ان سے ملنے گئے تو انہوں نے کیا کیا ان کے احترام میں کہ یہ تشریف لا رہے ہیں، اپنا پورا گھر خالی کر دیا اور ان کو پیش کر دیا، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کی تھی۔ اس وجہ سے ان کے لیے، ان کی میزبانی کرنے کے لیے جو صحابہ تھے وہ بھاگ بھاگ کے آتے تھے، بڑے بےتاب رہتے تھے۔ اب جو ہے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، یہ ان کا دور خلافت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی کہ یہ جو قسطنطنیپل ہے، جس کو ہم اردو میں قسطنطنیہ کہتے ہیں، اس کی فتح کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ یہ جو ہے نا مسلمان فتح کریں گے۔ اور بیسیکلی آپ یوں سمجھ لیں یہ جو ہے مین ہب تھا رومن امپائر کا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی کہ یہ مسلم فتح کریں گے۔ تو حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک جو فوج تھی، اس کو بھیجا گیا تھا قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کسی ایسی چیز کا یا جگہ کا پتہ چلتا کہ بھئی یہ بشارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ دی ہوئی ہے، ان کی زبانی ہے، تو صحابہ کرام ایسی جنگ میں جو ہے وہ ہر ممکن یہ کوشش کرتے تھے کہ ہم اس کا کسی بھی طرح سے ہم اس کا حصہ بن جائیں۔ تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کافی زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی شدید خواہش تھی کہ میں بھی اس میں حصہ لے لوں، ٹھیک ہے۔ اس میں جانا، اس مشن تک جانا جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ شدید خواہش تھی۔ اب ہوتا کیا ہے، تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کون سی، یہ 48 ہجری آپ سمجھ لیں کہ اس کی بات ہے، یعنی کہ 672 کے ارد گرد یہ ٹائم پیریڈ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً جو ہے وہ ہسٹری میں جب انہوں نے فوج بھیجی تھی تو قسطنطنیہ اور وہاں پہ کئی عرصہ جو ہے مسلمانوں نے محاصرہ کیا۔ اور آپ لوگ کو شاید معلوم ہو کہ یہ جو قسطنطنیہ تھا یہ پرانے وقتوں کا جو ہے، اگر آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو مسلمانوں نے اس کا بڑے لمبے وقت تک جو ہے محاصرہ کیا، اور اس کو مسخر کرنا اور اس کے اندر جانا اور اس کو فتح کرنا جو ہے نا، یہ بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ یہ رومن امپائر تھی اور بہت ہی جو ہے وہ سپریم پاورفل امپائر تھی۔ تو اب ہوتا کیا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فوج میں ایک عام سے سپاہی کی طرح شریک تھے۔ اب کیا ہوا کہ جب دشمنوں کے ساتھ جو ہے ابھی جنگ سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی، جنگ کی شروعات بھی نہیں ہوئی تھی، اور حضرت ابو ایوب انصاری شدید جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور اس جنگ میں حصہ لینے سے معذور ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ شدید علت کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے اس فوج کے جو آرمی کے جو لیڈر تھے نا ان کو، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ایوب انصاری کی عیادت کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی وصیت ہے، آپ کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ پہلے تو جو اس جنگ کے غازی ہوں گے ان کو، غازیان اسلام کو میرا سلام دیجیے گا۔ اس کے بعد انہوں نے بڑی منفرد قسم کی ایک وصیت فرمائی۔ انہوں نے کہا، حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ وصیت فرمائی کہ دشمن کی سرحد میں تم لوگ جب اندر گھس جاؤ تو تم مجھے اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاؤ اور میری لاش کو قسطنطنیہ یعنی قسطنطی نوپل کی جو فصیلیں ہیں اس کے نیچے مجھے دفن کرو۔ اب آپ یہ دیکھیں، ان فصیلوں کے نیچے جو وہ دفن کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ جب مسلمان کو، اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے گی نا اور مسلمان اس کو آزاد کر چکے ہوں گے
تو میں مسلمانوں کے جو گھوڑے ہیں نا اس کی آواز ان سرزمینوں پہ سن سکوں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ جب جنگ کرو، جب جنگ شروع ہو تو جتنا آگے تک جا سکتے ہو دشمن کی زمین میں وہاں تک مجھے لے کر جاؤ، اور پھر جو قسطنطنیہ کی فصیلیں ہیں، اس کی جو اونچی اونچی دیواریں ہیں، اس کے نیچے مجھے دفن کرنا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ شدید بیماری کے باعث آپ فوت ہو جاتے ہیں، اور آپ کی جو نماز جنازہ ہے وہ سارے مسلمانوں نے ادا کی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے جب اپنی طرف سے قسطنطنیہ پہ اٹیک کیا، اس کا کافی عرصے محاصرہ کرنے کے بعد، تو وہ جتنا آگے جا سکتے تھے دیواروں تک، اس کی فصیلوں تک، وہاں تک پہنچے، اور ساتھ حضرت ایوب انصاری کا جسد مبارک بھی جو ہے وہ لے کر گئے۔ اور پھر انہوں نے دشمن پر حملہ کیا۔ ایک طرف وہ ساتھ ساتھ حملہ کرتے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ شدید حملے کے حضرت ایوب انصاری کی جو باڈی تھی، لاش مبارک تھی، اس کو بھی انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، اور اس کو بھی وہ جتنا آگے لے جا سکتے تھے وہ اسے لے کے گئے۔ کیونکہ حضرت ایوب انصاری صحابی رسول تھے، انہوں نے وصیت کی تھی، تو پھر وہ ایک طرف دشمن پہ حملہ کرتے، ساتھ ساتھ ان کی لاش مبارک جو ہے وہ بھی اٹھا کے آگے بڑھتے رہے، لڑتے رہے، بڑھتے رہے، لڑتے رہے، یہاں تک کہ جتنا میکسیمم وہ ان کو آگے لے جا سکتے تھے وہ لے کے گئے، اور پھر انہوں نے ان کو وہاں دفن کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، انٹرسٹنگ تھنگ از مسلم ڈونٹ گیٹ دا وکٹری unable to conquer the Constantinople۔ ابھی مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح حاصل نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح حاصل نہیں ہوئی تھی۔ مگر بات یہ ہے کہ جو اگر آپ عرب کی ہسٹری پڑھیں نا، تو عرب ہسٹورینز بتاتے ہیں کہ جو رومنز کے ساتھ کنڈیشن آف پیس کیا گیا تھا، یعنی جو معاہدہ امن کیا گیا تھا، اس میں ایک یہ شرط شامل کی تھی، اور ایک یہ کنڈیشن شامل کی گئی تھی کہ یہ جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے، اٹ ہیز ٹو بی ریسپیکٹڈ اینڈ شوڈ بی پروٹیکٹڈ، یعنی اس کو جو ہے وہ آپ لوگ عزت اور احترام دیں گے، اس کو آپ لوگ توڑیں گے نہیں، اس کو آپ جو ہے وہ کوئی اس کی بے ادبی وغیرہ نہیں کریں گے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو قبر مبارک ہوتی ہے، اس کی جو ہے وہ، کیونکہ یہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی، تو کوئی اس کی جو ہے وہ گستاخی نہیں کرے گا، اور یہ انہوں نے کنڈیشن جو ہے وہ امن کے معاہدے میں شامل کر دی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے، ان کی قبر کو جو ہے وہ کسی نے کچھ نہیں کیا، یعنی رومنز نے ان کی قبر کو پورا ان کا احترام کیا، ان کی یہ شرائط مسلمانوں کی مانی، ان کو عزت دی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ رومن امپائر والوں نے بھی جو ہے وہ کبھی یہ کوشش نہیں کری کہ ہم اس قبر کو ختم کر دیں، یا کوئی کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ بے ادبی کرے۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہاں پہ بارش نہیں ہوتی تھی نا، جب قحط وغیرہ آتا تھا، قحط سالی ہوتی تھی، تو رومنز جو ہیں وہ ان کی قبر پر جاتے تھے، ان کی قبر پر جا کر جو ہے وہ کیا کرتے تھے، جا کے کہتے تھے کہ اے اللہ کے صحابی، ہمیں جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں ہمیں بارش عطا فرمائیں۔ ذرا سوچیں آپ کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی قبر مبارک پر رومنز جا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے اور ان کو وسیلہ بناتے تھے، یعنی ان کے تھرو نا، they used to intercede through him for the rain۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ بھائی یہاں پہ جو ہے نا یہ بڑے کوئی مبارک صحابی ہیں کہ ان کو امن معاہدے میں، ان کو شرط میں بھی شامل کیا ہے، تو وہ جو ہے وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگتے تھے، اور پھر بارش ہو بھی جایا کرتی تھی، تو ان کا یقین اور پختہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ تو رومنز کے ٹائم پہ تھا، اور بعد میں جب ایٹمن امپائر تھی نا، آٹمین امپائر جس کو کہتے ہیں، جو خلیفہ تھا، جو سلاطین ہوتے تھے، تو خلافت عثمانیہ کے وہ کیا کرتے تھے، جب بھی کسی نئے خلیفہ کی تخت نشینی ہوتی تھی نا، اور اس کا اوت وغیرہ لینا ہوتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر ہے، یعنی جو ان کا عبا وغیرہ ہے، وہ پہن کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عصا ہے وہ ہاتھ میں لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارک تھی وہاں پہ جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر مبارک وغیرہ ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ ابھی تک جو ہے وہ توپ کاپی نام کے استنبول کے میوزیم میں محفوظ ہیں۔ تو اب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اب وہ آپ سے کا ابا اور وہ عصا وغیرہ لے کے جاتے، اور یہ جو اپنی تخت نشینی کی جو رسم کیا کرتے تھے، یہ اس جگہ پہ کیا کرتے تھے جہاں پہ حضرت ایوب انصاری کی قبر موجود تھی۔ تو اس طرح حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر جو ہے وہ محفوظ رہی، اور رومنز نے بھی ان کی قبر کی بہت زیادہ حفاظت کری۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے، یہ آج کے دور کا مقبرہ ہے حضرت ایوب علی انصاری کا، ٹھیک ہے، جو کہ اب مسجد میں تبدیل ہو گیا ہے، اور اسی مسجد میں
ان کی قبر بھی موجود ہے۔ اب یہ جو استنبول فتح ہوا تھا نا، یہ بیسیکلی یہ جو مسلمانوں کی جنگ تھی جس میں حضرت ایوب انصاری کا انتقال ہوا، اس وقت نہیں فتح ہوا۔ اس وقت تو امن کا معاہدہ ہوا اور جو محاصرہ وغیرہ تھا وہ مسلمانوں نے ختم کر دیا اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ اور پھر جو ہے استنبول فتح ہوا تھا سلطان محمد فاتح کے ٹائم پہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ کون سا ٹائم ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ خلافت عثمانیہ کا دور تھا، 1453 کی بات ہے یہ، یعنی آپ یہ دیکھیں 857 ہجری میں سلطان محمد فاتح کے ٹائم پہ ان کے ہاتھ پر استنبول فتح ہوا تھا پورا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ قسطنطنیہ رومن امپائر کا گڑھ تھا، اور جب یہ ان کے ہاتھ سے گیا تو پھر کیا ہوا کہ یہ جو ویسٹرنس تھے نا سارے کے سارے، یہ جو عیسائی تھے رومنس تھے، یہ کہتے تھے اٹ از دا فال آف دا کیسٹنٹینوپل، جبکہ مسلمان کیا کہتے تھے، ہم نے جو ہے وہ فتح کر لیا، ہم نے رومن امپائر کو پوری فتح کر لیا، ہم نے جو قسطنطنیہ ہے اسے فتح کر لیا۔ لیکن یہ لوگ کیا کہتے تھے، یہ لوگ کہتے تھے اٹس اے فال آف رومن امپائر۔ اب یہ ایسا کیوں بولتے تھے؟ اب آپ دیکھیں رومن امپائر اسٹیبلش ہوئی تھی 27 BC میں، اور تقریباً 1500 سال یہ امپائر قائم رہی۔ آپ ذرا سوچیں 1500 سال یہ لوگ اس جو ہے انہوں نے حکومت کری، اور اب جب یہ اس کو فتح کیا مسلمانوں نے تو یہ کہتے تھے اب جو ہے ناؤ اٹ از دا فال آف دا رومن امپائر، رومن امپائر اب ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو اب ایک حدیث مبارکہ ہے جو احمد میں بھی آتی ہے، حاکم میں بھی آتی ہے، مستدر میں بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، الحاکم المستدر وغیرہ میں جو ہے وہ ایک روایت آتی ہے، ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ barely you shall concord the Constantinople, and what a wonderful leader will a leader be, and what a wonderful army will that army be۔ یعنی کہ بڑا مشکل کام ہوگا قسطنطنیہ کو فتح کرنا، اور جو فتح کرے گا وہ کیا ہی لیڈر ہوگا، اور جو فتح کرے گی وہ کیا ہی آرمی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ پر ایسا بھی آتا ہے کہ forgiveness of sins کی بشارت بھی اس حدیث میں موجود ہے۔ اب ایک تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ استنبول فتح ہوا سلطان محمد فاتح کے ہاتھ پہ، اور یہ کیسے فتح ہوا تھا، کیسے فتح ہوا تھا، اس کا واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اور دوسری دفعہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قسطنطنیپل فتح ہوا تھا یہ اینڈ آف ٹائمز، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے بارے میں جو حدیث مبارکہ آتی ہے نا اس میں دو رائے ہیں۔ وہ دو رائے کیا ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہے وہ کس طرح فتح ہوا، ٹھیک ہے، سلطان محمد فاتح کے دور میں کس طرح فتح ہوا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو قسطنطنیپل کی ناردرن سائڈ کی وال تھی نا، اچھا یہ جو آپ کے سامنے تصویر آ رہی ہے اس میوزیم کی ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی چادر، ابا اور عصا وغیرہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سلطان محمد فاتح ہے اس کی عمر صرف 21 سال ہوتی ہے، اور جو قسطنطنیہ کی ناردرن سائڈ کی دیوار ہوتی ہے وہاں پہ کہا یہ جاتا تھا کہ اس دیوار سے کچھ آگے جو ہے وہ پانی کا پورا دریا وغیرہ جو بہا کرتا تھا، اس میں انہوں نے کیا کیا تھا، ایک گولڈن جو ہے وہ بڑا سا گولڈن ہارن تھا، آئرن چین تھی، جس کو انہوں نے کیا کیا تھا اس دریا میں باندھ دیا تھا پورا کا پورا، تاکہ وہاں پر سے اپوزٹ سے سامنے سے کوئی بھی کشتی جو ہے نا اس چین سے آگے نہیں آ سکتی تھی، اور جب اس چین سے آگے نہیں آ سکتی تھی تو ظاہر ہے ان کی فصیلوں تک، ان کی دیواروں تک بھی نہیں آ سکتی تھی، تو وہاں سے جو ہے ان پہ کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن سلطان محمد فاتح کے ٹائم پہ ہوا کیا کہ اس نے کیا یہ کہ اس نے آرڈر کیے بڑے بڑے جو لاگز ہوتے ہیں نا، جو درخت کے تنے ہوتے ہیں، اور اس نے ان کو کیا کیا، پورا کا پورا جو ہے نا وہ آئلڈ کیا، آئلڈ کر کے ایک ساتھ باندھا اور وہ دریا میں اتارے، اور دریا میں اتارنے کے بعد ان لاگز پہ اس نے کشتیاں اتاری۔ اب آپ کو پتا ہے لاگز جو ہوتے ہیں وہ فلوٹ کرتے ہیں، وہ ڈوبتے نہیں اندر، تو پھر اس پہ اس نے کشتیاں اتاری اور پورا ان درخت کے تنوں سے لے کے اس دریا کو پار کرتے ہوئے اس نے زمین تک رستہ بنا دیا، اور پھر وہ جو دریا کے بعد اونچے اونچے پہاڑ تھے اس نے وہاں سے جو ہے کشتیاں جو ہیں وہ اتاری سیدھا درختوں کے تنوں پر، اور وہ درختوں کے تنوں پہ پورا آئل گریس ڈالا اور ان کشتیوں کو اس نے سیدھا سیدھا کہاں تک اتار دیا،
زمین پر اتار دیا۔ کون سی زمین پہ؟ جو ناردرن سائڈ پہ لگتی تھی قسطنطنیہ کی۔ تو اب ہوا کیا کہ یہ ایک اتنا انتہائی ملٹری جینیس قسم کا آئیڈیا تھا، اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی تھی۔ اور ایسا جو ہے انہوں نے کام کیا تھا جو یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کا کوئی آئیڈیا لگا کر اور ہماری جو ہے وہ فصیلوں کو عبور کر لے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ قسطنطنیہ فتح ہوا سلطان محمد کے ہاتھ پہ۔ اب اس کے بارے میں حدیث میں جو ہے نا وہ دو روایتیں آتی ہیں۔ اس کی فتح کے بارے میں دو ممکنہ جو ہے وہ اس حدیث کی تعبیر مفسرین کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض علماء کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت تھی نا کہ قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے گا، وہ بشارت یہی والی تھی، یعنی سلطان فاتح کے ٹائم پہ جو قسطنطنیہ فتح ہوا وہ یہی والی بشارت تھی، اور وہ فتح ہو گیا۔ لیکن ایک جو ہے وہ کچھ روایتیں ہمارے پاس ایسی آتی ہیں جس میں اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جب امام مہدی آ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، تب جو ہے اس روایت اس حدیث میں جو فتح کا کہا گیا ہے نا قسطنطنیہ کا، وہ اس وقت کی بات کی گئی ہے۔ اب ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات ٹھیک ہے واللہ عالم، لیکن مفسرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کی تعبیر آنے والے وقت کی ہے۔ اور ایسا وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ جب یہ پہلے فتح ہوا ہے نا، تو تب تو پہلے تو فتح ان کو مسلمانوں نے کیا تھا، صحیح ہے؟ وہ کہتے ہیں لیکن بعد میں جو حدیث میں آتا ہے نا وہ عرب کے تھرو آتا ہے، تو عرب اس کو جو ہے وہ فتح کریں گے۔ تو اب اس وقت تو جو ہے وہ تمام مسلمانوں نے مل جل کے یہ کام کیا، اور اس کے بعد جو ہے اب جو ہے وہ ترکی اور عرب وغیرہ مل کے فتح کریں گے۔ تو واللہ عالم کی کون سی والی روایت اس کے بارے میں صحیح ہے۔ اب جو ہے ہوتا کیا ہے کہ اگر تو یہ بات ہے آنے والے زمانے کی، تو پھر ایک چیز ہم سب کو نوٹ کرنی چاہیے، وہ یہ کہ استنبول جو ہے پروبیبلی شاید کہ ہمارے ہاتھوں سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ قسطنطنیہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، بالکل اسی طرح کہ جس طرح آج فلسطین ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن اگر تو احادیث مبارکہ کی دوسری والی روایت سچ ہے، تو پھر یہ استنبول یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اور پھر جو ہے وہ عنقریب امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت پہ اس کو مسلمان دوبارہ فتح کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک، یہاں تک چیزیں کلیئر ہیں انشاءاللہ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری جو استنبول کے قریب جا کے ان کی فصیلوں کے نیچے جو ہے وہ ان کی قبر مبارک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں ایک واقعہ میں نے آپ کو اور بھی بتایا تھا حضرت طلحہ کا، جن کا جو ہے وہ بحری جہاز میں جنہوں نے شہادت پائی تھی، اور ان کی جو قبر مبارک ہے وہ سمندروں میں کسی جزیرے پہ موجود ہے۔ یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں صحابہ کرام کو پھیلایا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں کیسے کیسے جو ہے وہ سیکریفائسز کیے ہیں۔ ان کی جو لگن تھی، ان کا جو جذبہ تھا دین کو پھیلانے کا، اور اسی کی جو ہے وہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں تک اسلام کو نہیں پھیلایا، یہاں تک کہ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیں آپ کو مسلمان ملیں گے۔ اور جو ہے قسطنطنیہ میں یا کسی بھی آپ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اذان میں بلند کیا جاتا ہے۔ یہ انہی لوگوں کی محنتیں ہیں، انہی لوگوں کی محبتیں ہیں۔ اور اس میں کون سی چیز نوٹس ہمارے کرنے کی ہے؟ دیکھیں حضرت ابو ایوب نے خود تو نہیں دیکھی نا قسطنطنیہ کی فتح، انہوں نے خود تو نہیں دیکھی، لیکن جو ایک فتح ہونے کے بعد جو ایک خوشی ہوتی ہے، جو یہ لوگ جہاد کرتے تھے، جو ان کے جذبے تھے، انہوں نے ان جذبوں میں شہادتیں حاصل کر لی، انہوں نے وہ فتح کی خوشی نہیں محسوس کری۔ اور ان کے بہت عرصے بعد بھی آپ دیکھیں 48 ہجری میں مسلمانوں نے اٹیک کیا تھا جب حضرت ایوب انصاری کا انتقال ہوا، اور پھر 857 ہجری میں یہ فتح ہوا۔ تو کتنا لمبا عرصہ ہے جس کے درمیان جو ہے
رومنز نے جو ہے وہ ان کی قبر کی بھی حفاظت کی، اور سارا کچھ مسلمانوں کا جو امن معاہدہ تھا اس کو مانا، ٹھیک ہے۔ اور اب جو ہے وہ اس درمیان مسلمان ارد گرد کے بہت سے علاقے ایسے تھے جس کو مسلمانوں نے جن پہ قبضہ کیا، جن کو مسلمانوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے فتح کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جہاد نصیب کیا تھا اس سے وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر پورا کا پورا استنبول قسطنطنیہ ان کو مل گیا۔ اور یہ جو آخری میں جو انہوں نے یہ فصیلیں توڑی تھی نا، یہ جو حضرت صلاح مالک اس کے دور میں، تو ہوا کیا تھا کہ یوں سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کافن میں آخری آخری کیل گاڑ دینا، بس یہ انہوں نے وہ والا کام کیا تھا کہ جب یہ ہوا اور یہ قسطنطنیہ پورا فتح ہوا تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب تو جو ہے وہ اٹ از دا فال آف دا رومن امپائر، اب تو رومن امپائر بس گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیوں میں اینالائز کریں کہ کیسی سچویشن ہے۔ جہاد اور دین کے لیے قربانی تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں تو اپنے دین کا ہی نہیں معلوم، ہمیں تو اپنے بنیادی فقہوں کا نہیں معلوم۔ قرآن جو ہے وہ قرآن کو جو ہے ہم پڑھتے ہیں اور کیا روانی سے پڑھتے ہیں کہ بس مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، اتنے ختم ہو جائیں، اتنے ختم ہو جائیں۔ کوئی جو ہے وہ نیا گھر لے رہا ہے تو قرآن خوانیاں کرا رہا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ ہمیں انگلش ہم سیکھ لیتے ہیں، ہم اور دوسری زبانیں مقامی زبانیں سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے عربی کو نہیں سیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن میں کیا فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ کے کیا ترجمے ہیں۔ ہم نے کوئی اس کے لیے محنت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہے ان اصحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت کی پیروی کرنے والا بنا دے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی، اپنی پورے جو ہے وہ ہر پریوار، دین، دولت، ہر چیز جو ہے وہ اسلام کو پھیلانے میں لگا دی اور دین کو جگہ جگہ پہنچایا اور اپنی پوری زندگیاں بسر کر دی۔ بس ہمیں بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے اس بارے میں، کیونکہ یہ جو قصے ہیں یہ صحابہ کرام کے صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ جو ہے وہ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں ان سے جو ہے ان پہ کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں ان کو اپلائی کر کے ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم بھی دین کو سیکھیں، دین کو پھیلائیں، قرآن و حدیث کی زبان کو سیکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے لیے فرض ہے۔ جہاں ہم چھوٹے سے بچے کو پڑھانا شروع کرتے ہیں اور کہاں تک وہ ایم فل پی ایچ ڈی تک چلا جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ میری ایک کتاب نہیں تم لوگوں نے پڑھی، ایک کتاب نہیں تم لوگوں نے سیکھی، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے ایسے میں؟ تو ابھی بھی جو جس عمر کے بھی حصے میں کچھ نہیں بگڑا، کوئی دیر نہیں ہوئی، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ رکھے جس وقت ہماری موت آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے راستے پہ رکھے، صراط مستقیم پہ ہم موجود ہیں انشاءاللہ، آمین۔ تو یہ چیزیں ہیں ہمارے سوچنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔